یہ بات تو طے ہے کہ دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوق جسے حرف عام میں انسان کہا جاتا ہے ایک جذباتی مخلوق ہے، لیکن یہ بات طے نہیں ہے کہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کتنے طریقوں سے کرتا ہے۔ قدرت نے اسے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جذبات کا اظہار کے لیے تمام ذرائع انسان کے لیے ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا عورتوں کو بولنے کے لیے جو منہ دیا گیا ہے اس کا گھاؤ زیادہ سے زیادہ 4-5 انچ تک ہوتا ہے، لیکن جس مقدار میں ان کی بولنے کی خواہش ہوتی ہے اس حساب سے تو چاہیے تھا کہ جہاں ان کا منہ ہے وہاں توپ کا دہانہ فٹ ہوتا۔ اس طرح میرے دوست کو اللہ نے جذبات کے اظہار کے لیے قلم عطا فرمائی ہے۔ مصوف نے دائیں اماں کے ہاتھوں میں آتے ہی محبوبہ کی شان میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ اب تک ان کے گھر والے ان کی شاعری کاوشوں پر مشتمل کوئی 4 من کے قریب ردی بیچ چکے ہیں۔ عمر 55 کے قریب ہو چکی ہے، مگر کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی ایسا شعر نہیں سوجھ پا رہا جو محبوب کے خد و خیال کی پوری عکاسی کرتا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس محترمہ کی ایک تصویر ہی کیوں نہیں اتروا لیتے۔ اس طرح ایک اور مثال آنکھوں کی ہے۔ انسان ان آنکھوں سے دیکھتا کم ہے اور روتا زیادہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ماتم محسوس کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ماتھے کی دیواروں پر سجے یہ 2 چھوٹے رونے کے کام آتے ہیں۔ رونے کا کام آنکھ سے زیادہ ناک سے لیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور اگر اللہ انسان کو ہاتھی جیسی ناک عطا کر دیتا تو اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی واقع ہو جانی تھی۔ اس سے اتنا تو ہوتا کہ انسان ناک کے ذریعے ذرا کھل کھلا کر رو لیتا اور اپنے جذبات کا مکمل اظہار کر لیتا۔ اب چونکہ انسان اپنی موجودہ شکل میں ہی گزارا کرنا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ جذبوں کے اظہار کا سب سے مناسب طریقہ خاموشی ہے۔ نہ منہ کھولو، نہ الفاظ کو دہراؤ اور نہ اگلنے کی کوشش کرو، اور نہ قلم کو کاغذی زمین پر چلانے کی مشقت کرو۔ نہ تو اس میں محنت کا کہکہ درکار ہے اور نہ ہی زحمت کی التجا، نہ کام۔ نہ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمتاً گوش ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھا پانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ خاموشی عالمگیر ذریعہ اظہار ہے، باقی سب ذرائع تو گداگر کے ہوتے ہیں جو صدا پر صدا دیے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اپاہج مشقت سے متاثر ہو کر ان کے کچکولوں میں توجہ کے چند سکے ڈال دیں۔ مگر خاموشی ایک ایسا سحر ہے جس کی حقیقت پلک جھپکنے میں دلوں کے اندر جا کر خیمہ زن ہو جاتی ہے۔ یہ بات مجھے کسی راہ چلنے نے نہیں سمجھائی، بلکہ میں نے زندگی کے خشک لیموں نچوڑ کر یہ ارک نکالا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو اتفاق سے مجھے اس دنیا میں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا والے بھی ماں کی طرح رونے پر ہر مطالبہ اور ہر بات مان جاتے ہیں۔ ماں کی گود سے نکلا تو یہ بات سمجھ آئی کہ شور مچانے سے دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے ماتم کیا یا چپ سادھی عوام نے انہیں زبردستی اپنا پیر و مرشد مان لیا، جنہوں نے ہٹلر کی طرح ہاں ہاں کر کے سب کو دبایا اور دبا کر خاموش کر دیا۔ ہٹلر تو ویسے بھی کچھ زیادہ ہی بولتا تھا، شاید اسی لیے اس نے اپنا ٹیٹو بنوانے کا مقصد فریضہ خود ہی سر انجام دیا۔ پہلی بات یہ کہ کردار ہم سے ایک سیاسی بحث کے دوران میں ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری بات اس لمحہ فکر میں فریب میں ہم بولتے ہیں۔ جب ہم کسی سے اظہار محبت کرتے ہیں تو اول واقعے کے نتیجے میں ہمیں صرف گالیاں ہی سماعت کرنا پڑتی ہیں، جبکہ دوسرے واقعے کے نتیجے میں ہماری خاطر خواہ عزت افزائی بھی کی جا سکتی ہے، جس کا ہم یہاں تذکرہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد ہم نے چپ رہنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر ہم کسی کو کچھ کہنا بھی ہو تو ہم وہ بات کسی دوسرے کے منہ سے کہلوا دیتے ہیں اور پھر اپنی خاموشی سے اس بات کی تائید بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جس دلہن کی خاموش شادی کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح خاموشی بھی اپنا اثر دکھاتی رہے گی۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اگر ہم اپنی خاموشی میں کامیاب رہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی سارے کے سارے کام
دھرے کے دھرے رہ گئے۔ خاموش رہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کریلے پکانا۔ جس طرح کریلے کی کرواہٹ میں سے ذائقہ کشیدہ کرنے کا ہنر کوئی جانتا ہے، اسی طرح چپ کا روزہ رکھ کر اسے فیض یاب ہونا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اصل میں لب کشائی کے حوالے سے انسانوں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو بہت زیادہ بولتا ہے، دوسری وہ جو بہت کم بولتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے انسانوں کے حرکات دیکھیں اور ان کا آپس میں جائزہ لیں تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ بولنے والی کی دنیا الگ ہونی چاہیے تھی، خاموش طبیعت لوگوں کی زمین الگ ہونی چاہیے تھی۔ ان دونوں گروہوں کا ایک معاشرے میں اب تک کیسے گزارا ہو رہا ہے نہیں معلوم۔ یہ خلاف فطرت ہے کہ جسے مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ زیادہ بولنے والے دوسروں کا دماغ خرچ کرتے ہیں، جبکہ کم بولنے والے صرف اور صرف اپنا۔ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے تڑاتڑ گولیاں نکال رہے ہیں، مگر کہ جب جو کم کو بولنے والے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی باغیچے کے پرسکون گوشے میں سے آتی ہوئی کوئل کی آواز۔ حضرت اپنی زبان درازی سے دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ خاموش طبیعت پرامن لوگ کبوتروں کی طرح گر گر کرتے ہیں۔ خیر، یہ دنیا ایک سینما کی طرح کا گھر ہے جہاں دو ہی قسم کے لوگ تماش بین اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے آستینیں چڑھا کر، گریباں پھاڑ کر، بال کھول کر، سیٹیاں بجا کر، اچھل کود کر کر اور ہرنوں کے رقص دیکھ کر گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں ان کی ایڈوانس بکنگ کے ذریعے ٹکٹ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے سیمنا ہال میں بیٹھ کر انتہائی خاموشی سے سگریٹ سلگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان دونوں گروہوں کی تقسیم کر کے دو قومی نظریہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ ان دونوں کی نہ تو تہذیب کی ایک اور نہ ثقافت کی زبان ہے، نہ ادب، نہ اخلاقی ضابطے، نہ روایات۔ الغرض کے کسی بھی قانون کی روح سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کم بولنے والے افراد ایک الگ قوم ہے اور زیادہ بولنے والے افراد ایک الگ قوم ہے۔ اب کیونکہ باطنی حضرات کو اس دنیا سے باہر نکالنا مشکل ہے، اس لیے ان لوگوں کو انتشار سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زیادہ بولنے والی خواتین و حضرات کی الگ بستیاں آباد کر دی جائیں، جبکہ خاموش طبیعت کے لوگوں کی الگ کالونیاں بنا دی جائیں۔ ان دونوں رہائشی اسکیموں کے درمیان کوئی رابطہ، کوئی سڑک نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہر کسی کو اپنے مزاجوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھرپور موقع مل سکے گا۔ کسی دل فریب صورتحال ہوگی کہ جب محلہ قیامتی آبادی میں ایک طرف غصے کے مار کی باچھوں سے جھانکیں گے اور بہہ رہی ہوں گی اور منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنی رام کہانیاں سنا رہے ہوں گے، جبکہ دوسری طرف صرف اور صرف خاموشی ہوگی اور علاقے میں لوگ اشاروں میں ایک دوسرے کا حال پوچھ کے آنکھوں سے ہی زبانی باتیں کر رہے ہوں گے۔ میرا ایک دوست خاموشی سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سازشی طوفان خاموشی سے جنم لیتے ہیں۔ خاموشی اکتا دینے والا سکون ہے۔ لوگ خاموشی سے کہیں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خاموشی لوگوں کے عیب چھپا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہو، مگر مجھے ان سے کیا غرض؟ میرا تو اپنا ایک مزاج ہے۔ میرے اندر خاموشی مجھے سکون کے نغمے گنگنانے پر مجبور کرتی ہے۔ مجھے بلا ضرورت پیدا کی گئی ہر آواز شور محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کبھی ہنسنا پڑ جائے تو میں پاگلوں کی طرح منہ بے ہنگم انداز میں کچھ عجیب آوازیں نکالنے کی بجائے بہت مہذب طریقے سے ہونٹوں کو شمال و جنوب پھیلا کر خوشی کا اظہار کر دیتا ہوں، اور اگر مجھے کبھی رونا پڑ جائے تو بھینسوں کی طرح ڈکارنے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کے تکیے میں سر چھپا کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اگر مجھے کسی سے اظہار محبت کرنا ہو تو مجھے لہک لہک کر گانے گانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کام اپنی آنکھوں سے بخوبی کر لیتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نفرت ہو یا محبت، یہ سارے جذبات خاموشی تک پہنچ کر اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ہر وہ شخص جسے اپنے جذبات کی طاقت پر اعتماد ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، مگر یہ واضح ہے کہ اس بات میں سارے کا سارا مطلب آپ اپنے ہونٹوں کو ہی لے لیں۔ جب آپ کسی کا بزنس پارٹنر یا کاروباری حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ کا افسر آپ کو کوئی ضروری فائل مانگے تو آپ جواب میں مینا خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ ایسا کر کے آپ کے گھر والوں کو آپ پاگل خانے میں جا کر جمع کروا دیں اور آپ کی رسید بھی نہیں لیں گے۔ بہرحال یہ خالص آپ کا مسئلہ ہے کہ خاموشی رہنا کیسا ہے۔
जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मैं खामोशी पर मरता हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि खामोशी का एक समुंदर हो और इसमें मछली बनकर तैरता रहूँ। खामोशी की एक चाय की प्याली हो जिसको मैं चुस्की चुस्की लेकर पीता रहूँ। दरअसल खामोशी का एक अलग कायनात है जो कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस कायनात की खामोशियाँ कहकशां में चहलकदमी ज़रूर करूँ। लेकिन इस रंग में मैं हमेशा कोई ना कोई आकर भंग डाल देता हूँ। कभी कल रात की बात है कि रात के मैं अपने बिस्तर पर अपनी नींद सुलझा रहा था कि खुद घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। ये वही सड़क थी जहाँ दिन के वक्त ट्रक दूर दूर तक रहती थी, मगर इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक पहरादार मौजूद था और वो भी खंबे से टेक लगाकर सो रहा था। लगता था कि जैसे सारे शहर ने अफीम खा ली हो। मैं खामोशी के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई खामोश फिल्म देख रहा हूँ। इस फिल्म में सफ़ेद बालियाँ आसमान पे अटखेलियाँ कर रही हैं। जालिम जादूगर चांद की मासूम बालियों से छेड़खानी कर रहा है और हवा के घोड़े इन्हें इनके चुंगल से दूर ले जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बैल बूटे दरख्त इस मंजर को देखकर खुसर खुसर कर रहे हैं। तारे टूट टूट कर दूर जा रहे हैं। रात की रानी भीनी भीनी खुशबू से सारे मंजर को उलझा रही है। अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। करीब ही खड़े एक गधे ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और अपनी जुबान से राग छिड़ा दिया। सारी खामोशी चकनाचूर हो गई। इस गधे के कदमों में ढेर हो गई और मैं पैर पटकता सर खुजाता अपने घर को आ रहा था, जैसे मेरा बिस्तर मेरी बेबसी और मेरी हंसी का दौर दौरा हो रहा था।